تو شروع کرتے ہیں حدیث نمبر 655 655. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابن شماسة المهري رضی اللہ عنہ قال حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقه الموت فبكى طويلا. اب یہ دونوں راوی سے متعلق یہ دونوں نئے نام ہیں، ان کے بارے میں ہم لکھ لیتے ہیں. پہلا نام ہے عبد الرحمن ابن شماسہ، جو ہے ان کا نام ہے عبد الرحمن بن شماسہ المہری. عبد الرحمن بن شماسہ المہری یہ تابعین میں سے ہے، اور ان کا انتقال 101 ہجری کو ہوا. 101 101 ہجری کو ان کا انتقال ہوا. اور دوسری شخصیت کا جو نام ہے وہ ہے عمرو بن عاص. آپ ان کا نام پورا اس طرح سے لکھیں، ابو شداد عمرو بن عاص ابو شداد عمرو بن عاص بن وائل السہمی. یہ اسلام لانے سے قبل یہ شاعر بھی تھے. اسلام لانے سے قبل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفت میں لکھتے بھی تھے. اس کے بعد اسلام قبول کر لیے. آپ کا اسلام فتح مکہ سے چند دن، تھوڑے سے مختصر سے عرصہ پہلے ہوا ہے، یعنی 8 ہجری کو ہی آپ اسلام قبول کیے ہیں. اور عرب کے بہت زیادہ ہوشیار لوگوں میں مانے جاتے تھے، اور بہت طاقتور آرمی مین ہیں، بہت آرمی کمانڈر، بہت پاورفل آرمی کمانڈر مانے جاتے ہیں. معاویہ بن ابی سفیان کے ایک آلموسٹ رائٹ ہینڈ کر سکتے ہیں. معاویہ بن ابی سفیان کے بہت ہی قریبی ساتھی رہے ہیں، اور ان کا انتقال 43 ہجری کو ہوا. 43 ہجری کو ان کا انتقال ہوا. تو ہم واقعات وغیرہ کی طرف ڈیٹیل میں نہیں جاتے ہیں، تیز پڑھتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ احادیث کو ہم کور کر سکیں. عن ابن شماسہ المہری روایت کرتے ہیں کہ ہم عمر ابن العاص کے پاس حاضر ہوئے جبکہ وہ موت کے بالکل قریب تھے، یعنی وہ بستر پر فرش تھے، اور وہ یعنی علالت موت جو ہوتی نا، موت سے پہلے کی جو علالت ہوتی وہ اس میں تھے، اور یعنی جانے کے آثار یقینی تھے. فبکا طویلا، وہ کہتے ہیں تو عمر بن العاص بہت دیر تک روتے رہے. وقال، اور انہوں نے کہا، وما كان احد احب الی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولا اجل فی عینی منہ. اور فرماتے ہیں کہ میری نظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ محبوب میری نظر میں کوئی اور نہیں تھا. ولا اجل فی عینی منہ، اور میری نگاہوں میں ان سے زیادہ عظمت والا کوئی اور شخص نہیں تھا. وما كنت اطیق ان املأ عینی منہ اجلالا لہ، اور میں اپنی آنکھ بھر کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھ پاتا تھا ان کی تعظیم اور ادب کے وجہ سے. آقا علیہ وآلہ الصلوۃ والسلام کا جو جلال اور آپ کی عظمت تھی، اس وجہ سے ہم ان کو آنکھ بھر کر نہیں دیکھ سکتے تھے. وَلَوْ سُئِلْتُ أَنْ أَصِفَهُ مَا أَطَقْتُ لِأَنِّي لَمْ أَكُنْ أَمْلَأَ عَيْنِي مِنْهُ. اور اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے تھے، ان کی صفت بیان کریے، رنگ روپ کیسا تھا، بال مبارک کیسے تھے، آنکھ کیسے تھے، اگر کوئی مجھ سے پوچھے گا تو میں بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ میں کبھی بھی ان کو آنکھ بھر کر نہیں دیکھا. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. یہ موت کے وقت یہ ان کا رونا تھا، اور یہ بہت زیادہ روئے تھے. یہاں پر یعنی اختصار کے ساتھ روایت کو بیان کیے ہیں، کیونکہ اتنا ہی مقصود تھا اس کے اندر. روایت یعنی مکمل روایت کچھ اس طرح سے تھی کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے زندگی کے ابتدائی زمانہ میں ایسا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ میری نظر میں کوئی برا نہیں تھا. اتنا زیادہ میں ان کا کٹر دشمن اور ان کا مخالف تھا، ایسا میں ان کو دیکھتا تھا. پھر جب میں اسلام وہ زمانہ یعنی ایسا تھا کہ اگر اس حالت میں مر جاتا تو سب سے بری موت ہوتی اور میں جہنم میں چلے جاتا. پھر میں اسلام قبول کر لیا. اس کے بعد کے یہ الفاظ ہے، پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی محبت کیا، اور اگر اس حالت میں اگر میں دنیا سے گزرتا تو میں یقینی طور پر جنتی ہو جاتا، یقینی طور پر. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں آخر میں وہ کہتے ہیں کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد کچھ عرصہ گزرنے کے بعد پھر سے میرے سے کچھ ایسے معاملات ہوئے، دنیاوی اتار چڑھاؤ اور دنیاوی حکومت حاصل کرنے کے لیے میرے سے کچھ ایسے اونچ نیچ اور غلطیاں وغیرہ ہو گئی کہ اب مجھے نہیں پتا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا. بہرحال ایک
اگر ابن عبد البر کے الاستیعاب پڑھیں یا کسی بھی آپ اسماء الرجال کی تاریخ پڑھیں تو کئی واقعات ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی حاضر ہوئے ان کے پاس، یعنی جب وہ بستر مرگ پر تھے، انتقال کے بستر پر تھے، تو کئی لوگ بڑے چھوٹے جا کر ان سے ملاقات کی. وہ واقعات اگر پڑھیں گے تو یہ پتہ چلے گا. بہرحال شیخ الاسلام نے اس میں سے اتنا حصہ لیا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، کیونکہ یہ بیان آپ کے تعظیم سے متعلق ہے تو اتنا پارٹ اس میں سے شیخ الاسلام نے بیان کیا. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے.